السلام علیکم دوستو، آج عظیم انسان جو فرشتوں سے ہیں، جن کو میں عظیم انسان سمجھتا ہوں فرشتوں سے بھی، آج اس سلسلے میں ایک علمی شخصیت ہیں جنہوں نے خیالات کی دنیا میں انقلاب پیدا کیا اور کیتھولک چرچ سے سزائے موت جو تھی اس کو قبول کیا۔ نام ہے جی ان کا جیورڈانو برونو۔ 1548 میں پیدا ہوئے تھے اطالیہ میں، اور ان کی وجہ شہرت جو تھی کہ وہ فلسفی تھے، ریاضی دان ہیں، مفکر ہیں، اور جو تھی یہ برونو جو تھے وہ نشاط ثانیہ کے ان مفکرین میں شامل تھے جنہوں نے کائنات کے بارے میں روایتی کلیسائی نظریات کو چیلنج کیا۔ وہ نکولس کوپرنیکس کے نظریہ شمسی مرکزیت کے حامی تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ کائنات لامحدود ہے اور ستارے بھی اپنے نظام میں شمسی رکھتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ خیالات کیتھولک چرچ کے لیے ناقابل قبول تھے۔ اسے برسوں قید رکھا گیا اور اپنے نظریات سے رجوع کرنے کا موقع دیا گیا، مگر اس نے پسپائی اختیار نہ کی۔ بالآخر رومن انکوائزیشن کی عدالت نے اسے سزائے موت سنا دی۔ بات یہ نہیں تھی کہ ظاہر ہے اس زمانے کے جو قوانین تھے یا جس کی پاداش میں سے سزا ہوئی، دیکھنا یہ تھا کہ وہ علم کے لیے جس چیز کو صحیح سمجھ رہا تھا اس خیالات کے لیے اس کو رجوع کرنے کا موقع دیا گیا، لیکن وہ ایسا شخص تھا کہ اس کو یہ بات مناسب نہیں لگی، اس نے موت کو گلے لگانا پسند کیا۔ یاد کی ایک اخبار میں نے ان کی یہ خیالات جو تھے ان کے برونو کے بارے میں مجھے دیکھ کے تو پھر مجھے خیال آیا کہ میں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ جو برونو تھا وہ زمین اور سورج کے گرد گردش کرنے والے نظام کے علاوہ کائنات کے لامتناہی سیاروں ستاروں کے نظریہ کو بھی پیش کیا۔ اس نے کہا تھا کہ ہر ستارہ سورج کی طرح ہو سکتا ہے اور ان کے گرد اور سیارے بھی ہو سکتے ہیں۔ باقی یہ پینتھنزم کے وہ شکار بھی تھے، وہ خدا کو کائنات کے ہر حصے میں موجود سمجھتے تھے۔ برونو نے کہا کہ خدا اور کائنات ایک ہی ہیں، جو چرچ کے لیے خطرناک خیال تھا، اور اس کے بعد آزاد فکر و تحقیق کے وہ حامی تھے۔ وہ عقلی سوچ، آزاد خیال اور مذہبی بندشوں سے آزاد تحقیق کا علمبردار شخص تھا۔ اس وجہ سے اسے کیتھولک چرچ کے خلاف سمجھا گیا اور پھانسی دی گئی۔ برونو جو تھے وہ فلسفہ نجوم میں دلچسپی رکھتے تھے۔ اس نے کائنات کی موجودگی اور اس کی پیچیدگی پر زور دیا۔ 1600 میں یا فروری 1600 میں روم میں انکوائری کے بعد اسے آگ میں جلا دیا گیا۔ بعد کے فلسفیوں نے اسے جدید سائنس اور کائنات کی لامحدودیت کے علم بردار کے طور پر یاد کیا۔ وہ کوپرنیکس کے سورج مرکزیت کے نظریے سے بھی آگے کے خیالات رکھتا تھا۔ تو اس وجہ سے میں نے اس کو عظیم انسان جانا کہ اس نے موت کو تو گلے لگا لیا، لیکن آزاد فکر کو اور اس سوچ کو زندہ رہنے دیا جو آگے جا کے علم کی بنیاد بنا۔ تو میں تو اس کی قدر کرنا چاہوں گا اور آپ کو بھی چاہوں گا کہ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔